نام نہاد مسلمان کئی سالوں کے بعد ماموں اور اقصیٰ ممانی پاکستان آ رہے تھے۔ پورے 11 سال کے بعد آخری دفعہ جب وہ جرمنی گئے تھے تو فواد بھائی میٹرک میں تھے اور اب خیر سے ایک کامیاب ڈاکٹر کہلاتے ہیں۔ میمونہ نے FA کا آخری پیپر دیا تھا، اب اس کا بیٹا ارتضیٰ بھی 6ٹھی کلاس میں ہے۔ نانی اماں کو ان کی روانگی کے وقت 102 بخار تھا جو ٹائیفائڈ میں تبدیل ہو گیا اور نانی کا آخری وقت آن پہنچا۔ جس گھر میں اقصیٰ ممانی 20 سال قبل دلہن بن کر داخل ہوئی تھی اب وہاں بہترین مارکیٹ بن گئی تھی۔ ان 11 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ امی کے 2 ہی بھائی تھے، احمد اور فرحان، دونوں دانے پانی کے چکروں میں جرمنی میں مستقل قیام پذیر تھے۔ فرحان ماموں کی شادی خاندان میں ہوئی تھی اور احمد ماموں نے جرمنی میں ہی شادی کر لی تھی۔ شادی کے 8-9 سالوں میں اقصیٰ ممانی 1-2 مرتبہ پاکستان آ چکی تھی۔ بہت سادہ مزاج، کم غور، حقیقت پسند خاتون تھی۔ پھر اس کے بعد 11 سال کا وقفہ آ گیا۔ اگر اقصیٰ ممانی اسکائپ اور فون پر رابطہ نہ رکھتی تو شاید ان کی شکل اور آواز ہم بھول چکے ہوتے۔ ان کی بہت سی اچھی عادتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً رابطے میں ہی رہتی تھی، بالخصوص خاندان کی خوشی غمی میں اس طرح فون پر بات کرتی کہ سننے والوں کو یہی محسوس ہوتا کہ وہ یہیں آس پاس موجود ہے۔ اس طرح دل میں ان کی قدر و منزلت بڑھتی ہی رہی۔ خیر، اب جب دونوں بیٹیوں کے ساتھ ماموں ممانی دونوں پاکستان آ رہے تھے، ان کی آمد سے قبل بڑی بے تابی سے ایک ایک دن گن رہی تھی۔ موسم بھی خوشگوار تھا، گرمی شروع نہیں ہوئی تھی اور سردی جاتے جاتے اپنے اثرات کا رنگ دکھا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے اپریل کا پہلا ہفتہ شروع ہوا جس کے تیسرے دن انہیں پاکستان پہنچنا تھا۔ امی نے نانا ابو کے گھر کی خوب صفائی ستھرائی کروائی۔ خاندان کے تمام رشتہ دار ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان کی دونوں بیٹیاں ہاجرہ اور مریم کی اپنائیت کو دیکھ کر تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک اجنبی لوگوں کے درمیان ہیں۔ خاندان کے تمام لوگوں کے ذہن میں کچھ مختلف خیالات تھے کہ بیٹیاں ایسی ہوں گی جیسے غیر ملکی ہوتے ہیں۔ ابھی انہیں آئے 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ظہر کی اذان کی آواز کانوں میں آئی۔ سب باتوں میں مصروف تھے، ایک ہلا گلا لگا ہوا تھا، کسی کو احساس تک نہ تھا کہ اذان کے احترام میں کچھ وقت کے لیے اپنی آوازوں کو بند کر دے۔ اتنے میں ہاجرہ نے کہا، پلیز خاموش ہو جائیں، اذان کا احترام کریں۔ یہ سن کر ہمیں لگا کہ مغربی ملک سے وہ نہیں بلکہ ہم آئے ہیں۔ بڑے چھوٹے ایسے تعجب سے دیکھنے لگے۔ کچھ نے تو اس بات کو اپنی انسلٹ محسوس کی کہ انہیں بولتے ہوئے خاموش کروایا گیا۔ اذان کے بعد ممانی اور ان کی دونوں بیٹیوں نے وضو کے لیے غسل خانے کا پوچھا۔ غسل خانے جاتے ہوئے ممانی نے کہا، اول وقت میں نماز ادا کرنے سے اجر بڑھ جاتا ہے اور ہم روزانہ 5 وقت اذان کو سننے والے بے سود بیٹھے تھے۔ اتنے میں 3 سے 4 مرد حضرات ماموں کے ساتھ مسجد گئے، باقی قافلہ یہیں بیٹھا رہا۔ اس میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے۔ میں بھی بریانی کو دم لگانے میں مصروف تھی۔ مجھے بھی اس بات کا احساس نہ تھا۔ جب یہ چند لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو کھانا دسترخوان پر لگایا تو تمام لوگ بریانی، رائتے، سلاد اور میٹھی ڈش پر جلدی سے ٹوٹ پڑے۔ ساری باتیں ادھوری چھوڑ کر ڈشوں کی جانب بنا ٹائم ضائع کیے لپکے۔ پھر چائے کی باری آئی، اس میں بھی سب نے ایسی جلد بازی لگائی کہ ایک دوسرے سے سبقت لے گئے۔ اتنے میں عصر کی اذان ہوئی، پھر اسی طرح چند لوگوں نے نماز ادا کی۔ لڑکیاں شام کو اپنے میک اپ دوبارہ ٹھیک کرنے میں، لڑکے گپ شپ میں مصروف اور مڈ عمر کی عورتیں بچوں کے پیچھے۔ جب ممانی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ نماز پڑھ کر کمرے میں آئی تو سب کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ نماز کے لیے جلدی اٹھا کرو، عبادت عبد سے نکلا ہے جو انسان کے مقصد تخلیق ہے۔ عبد کا مطلب ہے بندہ۔ بندہ انسان کو نہیں کہتے، بندہ غلام کو کہتے ہیں، یعنی ایسا شخص جو 24 گھنٹے آن ڈیوٹی رہتا ہو۔ ممانی اور ان کی دونوں بیٹیوں کی طرز زندگی دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ان 7 سمندر پار رہنے والوں کو ہم دین سے دور سمجھتے ہیں، اصل تو دین سے دور ہم ہیں جو ایک اسلامی ملک میں 5 وقت اذان کی آواز سن کر بھی ہمارے دلوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ نام نہاد مسلمان اگر مغرب میں رہنے والوں پر تنقید
امید نہ کرے تو ان کا گزارا کرنا کچھ مشکل ہی ہے۔